اسامہ بن لادن کی کتوں پر کیمیائی تجربے کرنے کی کہانی ان کے بیٹے عمر بن لادن کی زبانی۔ اگرچہ مسلمانوں میں کتا پالنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تاہم میرے شوہر اسامہ بن لادن نے یورپ میں 2 جرمن شیفرڈ کتے درآمد کیے تھے جن کا نام شیفر اور زہر تھا۔ میں حیران ہوئی جب عمر نے مجھے بتایا کہ خرطوم میں ان کے والد کتوں کو پیار سے سلا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ تو اسلام کے مطابق چلتے تھے جس میں مسلمانوں کو کتوں سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ اسامہ بن لادن کی پہلی بیوی نجوی بن لادن نے یہ گفتگو جین ساسون سے کی تھی جو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہے۔ نجوی نے مزید بتایا تھا کہ ان میں سے ایک کتا چوری ہو گیا تھا، دوسرے کو بہت درد برداشت کرنا پڑا کیونکہ وہ کسی پر اسرار بیماری میں مبتلا تھا اور پھر اس کی اچانک موت بھی ہو گئی تھی۔ اس کتاب کے اشاعت کے 7 برس بعد اسامہ بن لادن کے بیٹے عمر بن لادن نے اخبار دی سن کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ان کے والد اسامہ بن لادن نے ان کتوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے تجربے کیے تھے۔ اسامہ بن لادن کو ایک امریکی فوجی آپریشن میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ایسی کئی خبریں شائع ہوئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا کہ دنیا کے سب سے مطلوب دہشت گرد اسامہ بن لادن نے کتوں پر کیمیائی ہتھیاروں کے تجربے کیے تھے۔ اب ان کے بیٹے عمر بن لادن نے بتایا کہ میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے کیمیائی ہتھیاروں کی آزمائش میرے کتوں پر کی تھی اور میں اس سے ناخوش تھا۔ میں یہ تمام بری یادیں بھلا دینا چاہتا تھا۔ یہ مشکل ہے مگر وقت کے ساتھ آپ اسے جھیل لیتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب عمر بن لادن اپنے والد اور خاندان سے ملنے افغانستان گئے تھے۔ ان کے پاس اپنا کتا تھا جس کا نام بوبی تھا۔ وہ انہیں سیکیورٹی کے لیے بطور گارڈ ڈاگ ترتیب دیتے تھے۔ کتاب میں درج کیا گیا ہے کہ وہ بہت جلد مر گیا مگر وہ کیوں مرا کسی کو اس کی وجہ معلوم نہ تھی۔ عمر بن لادن کون ہیں؟ یہ سال 2010 کی سرد شام تھی جب نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسامہ بن لادن کے چوتھے بیٹے عمر بن لادن تحقیقاتی صحافی گائے لاسن کے ہمراہ دمشق کے ایک نائٹ کلب میں داخل ہوئے۔ گائے لاسن نے میگزین رولنگ سٹون کے لیے عمر بن لادن پر مبنی اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ تہہ خانے میں واقع اس بار میں بہت کم روشنی تھی اور قریب 1 درجن کے قریب عرب شہری وسکی پیتے ہوئے پول ڈانس دیکھ رہے تھے۔ اس لمحے عمر نے اپنی سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے کہا، روسی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں، کسی گڑیا کی طرح۔ گائے لاسن اور عمر کے درمیان یہ مکالمات اس وقت ہو ہی رہے تھے جب اسامہ ابھی زندہ مگر مفرور اور لاپتہ تھے۔ وہ دنیا کو سب سے زیادہ مطلوب دہشت گرد تھے جنہیں کئی برسوں سے امریکہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابتدا میں اسامہ بن لادن اپنے اہل خانہ کے ہمراہ افغانستان میں تورا بورا کے پہاڑ پر رہ رہے تھے۔ اس وقت عمر ایک نوجوان تھے۔ سبھی کو معلوم تھا کہ اسامہ عالمی جہاد کے لیے عمر بن لادن کو اپنا جانشین منتخب کر چکے ہیں۔ تاہم اسامہ کے سب سے مطلوب دہشت گرد بننے اور 9/11 کے حملے سے پہلے ہی عمر بن لادن نے اپنے والد کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ عمر بن لادن اب 41 سال کے ہیں۔ وہ 1991 سے 1996 کے دوران اپنے والد اسامہ بن لادن کے ساتھ سویڈن میں رہے۔ اپنے والد سے کنارہ کشی کرنے کے بعد عمر نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے القاعدہ کے ٹریننگ کیمپوں میں ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کی تھی۔ اس کتاب میں عمر نے بتایا کہ میں یہ تسلیم نہیں کر پایا تھا کہ مجھے عام شہریوں کا قتل کرنا ہوگا، اسی لیے میں نے القاعدہ کو چھوڑ دیا۔ میرے والد اس فیصلے سے ناخوش تھے مگر انہوں نے مجھے الوداع کہا۔ پھر عمر سعودی عرب واپس لوٹے اور کاروباری سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ سال 2006 میں انہیں یورپ جانے کا خیال آیا۔ عمر اپنے والد اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دی سن کو دیے گئے انٹرویو میں عمر نے بتایا کہ 2 مئی 2011 کو میں قطر میں تھا جب معلوم ہوا کہ امریکی نیوی سیلز نے پاکستان میں میرے والد کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہلاک کر دیا ہے۔ تاہم عمر کو اس بات پر یقین نہیں کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کی لاش سمندر میں پھینک دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے میرے والد کے ساتھ کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی لاش سمندر میں پھینک دی مگر مجھے اس پر یقین نہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ لاش امریکہ لے گئے تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں۔ اپنے والد کے بارے میں عمر ماضی میں کہہ چکے ہیں، وہ اچھے باپ تھے مگر ہم نے الگ راہوں کا انتخاب کیا۔ سال 2010 کی شام دمشق میں عمر بن لادن نے بار میں گائے لاسن سے کھل کر بات کی تھی۔ عمر نے اس انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے روسی پول ڈانسر سے پہلے بات کی تھی، کبھی کبھار انہیں اس پر یقین نہیں ہوتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ غیرت کی وجہ سے وہ ڈانس کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ میرے والد نے ان کی روسی معیشت کو برباد کر دیا، اب وہ یہی امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔